الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو في جميع كلامنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمع فرمایا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے جماعتی اولیاء کا مہینہ ختم ہونے کا قریب ہے، اور یہ انگریزی دسمبر کا ایک تاریخ ہے۔ کیا ہے؟ انگریزی دسمبر کا آج ایک تاریخ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے وقت کا کیسے استعمال کرنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو اور دوسرے کے سامنے غائبانہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج وقت میں برکت نہیں، کیا نہیں کہ آج وقت میں برکت نہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ مہینہ جو ہے ہفتہ کے جیسے جا رہا ہے، مہینہ ہفتہ کے جیسے جا رہا ہے، اور سال جو ہے مہینہ جیسا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سال جو ہے مہینہ جیسا ہو گیا ہے، اور دن جو ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی فجر کی نماز بھی اب تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا ہو رہا ہے، شام ہوگی۔ تو وقت میں ہمارے سامنے بہت کم ہے، کیا ہے؟ وقت ہمارے سامنے بہت کم ہے، لیکن
مومن مسلمان بندے یہ کہتا ہے کہ بعد دکھا جائے گا جو ہوگا، بعد دکھا جائے گا جو ہوگا، ابھی ٹائم ہے نا، ابھی وقت ہے نا، ابھی ہمارا کیا بھی بڑھاپا نہیں ہے، ابھی ہمارا یعنی عمر ابھی بہت طویل ہے، لمبا، طویل کسے بولتے ہیں لمبا، کہ ہمارا عمر بہت طویل ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، کہ مسلمانوں کا حساب کے لیے، مومن کا حساب کے لیے وقت قریب ہے، ہمیں حساب دینا ہے، فی غفلۃ معرضون، کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسے نبی اور بروزہ نبی کا ایک واقعہ سنانے والا ہوں، اور ان کی زندگی کا جو داستان ہے وہ سناؤں گا۔ اصل بات کرنے کا میرا مقصد حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام جیسے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے پاس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اذ نادا ربہ، کہ اپنے رب سے پکار کر یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے رب سے یہ پکار کر یہ کہہ رہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف، مجھے بیماری چھو گئی ہے۔ ابھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ پورا بولنا ہے کہ مجھے بیماری چھو گئی ہے۔ ارحم الراحمین، کہ اللہ اب سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا فرما ہے؟ حالانکہ اللہ سے کیا نہیں کر رہا ہے؟ شکوے و شکایت نہیں کر رہا ہے، اللہ سے اپنی بیماری کا شفا ہونے کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے؟ اپنی بیماری سے شفا ہونے کے لیے ایک دعا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کو دیکھو تو انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا، حالانکہ قرآن کریم میں انی آیات میں تو کوئی فرق نہیں تھا، اگر انی بھی نہیں آتے تو رب بھی مسئلہ یہ بھی آ جاتے تو کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انی لایا ہے، کیا لایا ہے؟ انی لایا ہے، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بیماری چھو گئی ہے، مجھے بیماری چھو گئی ہے، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ جزیرۃ العرب کے ممالک سے تعلق رکھنے والے، ان کی جو پیدائش ہے جزیرۃ العرب کے ممالک کے رہنے والے تھے، اور ان کے سامنے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش لیا، کیا لیا؟ ان کی امتحان لیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام جو جزیرۃ العرب میں جو پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 18 سال بیماری میں رکھا۔ کتنے سال؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 18 سال بیماری
2 مہینہ 3 مہینہ نہیں، 18 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری میں رکھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ اس حال میں بھی رکھا ہے تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ کھاتے بھی تو اللہ کا فضل کرتے ہیں، سوتے بھی تو اللہ کا فضل کرتے ہیں، جاگتے بھی تو اللہ کا فضل کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس حال میں بھی رکھا ہے، بہت اچھا رکھا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اور آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے طرف نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری طرف، ہمارے بال بچے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ دوسرے کو اچھا مال دے رہا ہے، اچھا کھا رہی، اچھا پی رہا ہے، اچھا سو رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اور ان کے بچے کیا ہے، خوش ہیں۔ ایک انسان کا فطری، ایک انسان کا یہ ہے دل میں جو حسد بولتے ہیں کہ دوسرے کھائے تو ہمیں بہت جلد ہمیں کیا ہو جاتے ہیں، یعنی چیرنے لگتے ہیں اور تاکنے اور جاگنے لگتے ہیں۔ تو اللہ اس کو دے رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں کیا کر رہا ہے کہ ہمیں نہیں کھلا رہا ہے نا، ہمیں نہیں پلا رہا ہے نا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں گزار دیے اور 70 سال حضرت ایوب علیہ السلام، اور مال بھی اللہ تعالیٰ بہت زبردست دیا تھا، مالداری بھی بہت زبردست اور صحت بھی بہت ہی تندرست دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کو 7 لڑکیاں اور 7 لڑکے دیا تھا۔ کسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 لڑکیاں اور 7 لڑکے دیے تھے، ناتی تھے، پوتے تھے، نواسے تھے، سب کچھ تھے۔ تو پورے نوازے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو شفا ہوا جزیرۃ العرب میں، یعنی جسے بولتے ہیں رومان، اس ملک کا نام ہے رومان ہے، اس کا مزار بھی ابھی وہاں موجود ہے، کتابوں میں آتا ہے اس کا مزار بھی، مزار بولتے ہیں نا اللہ والوں کا، اس کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا پاؤں کے نشان بھی وہاں موجود ہے۔ تو جو بیماری کی تھی نا، اب وہ بیماری کیا ہوا، شفا ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا نہیں ہوا، برا سنانے والا، تو ان کا پاؤں کا نشان جو ہے وہاں پر بھی ابھی موجود ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی دینداری والا اور بہت ہی اللہ اللہ کرنے والا کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک مرتبہ فرشتے اور شیطان کے درمیان مکالمہ ہوا، کس کے بارے میں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا؟ مکالمہ ہوا۔ مکالمہ بولے تو ہمیں بولتے نا کسی سے ذرا دین کے بارے میں ہو، دنیا داری کے بارے میں ہو، ہم بحث کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ بحث کر لیتے ہیں، بھائی تجھے یہ معلوم نہیں، تجھے یہ معلوم نہیں، حالانکہ یہ ہے حدیث میں، آپ وہ بول رہی ہے، آپ غلط نہیں بول رہے ہیں، آپ صحیح بولیے۔ یعنی دین کے بات کو صحیح طریقے کے مطابق پیش کرنا اور دین کے مناظرہ کو اور دین کے نسبت کو صحیح طور کے مطابق پیش کرنا، اسے بولتے ہیں مکالمہ۔ تو شیطان اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا، یعنی مناظرہ ہوا۔ مناظرہ یہ ہوا کہ میں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو چاہوں تو ایک شاعر پڑھ رہا ہوں، ابھی
اللہ سے کیا کر دوں؟ دوری پیدا کر دوں. کیا کر دوں؟ اللہ سے میں آدمی ہوں کو کیا کر دوں؟ دوری پیدا کر دوں. تو فرشتے کہنے لگا بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تہجد گزار ہے، تقوی والے ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ اللہ سے راہ سے نہیں ہٹ سکتا ہے، اللہ کی راہ سے نہیں ہٹ سکتا ہے. آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو دیکھیے آپ کیا کیجیے، اب اپنے سائے کو ڈالیے اور اپنے پر کو ڈالیے. تو ابلیس کہنے لگا ہاں میں یقینی ایسا کروں گا. کیا کروں گا؟ میں ایسا کروں گا، اس کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا. اور کہنے لگا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، فرشتے کہنے لگا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے نیک بندوں کو کیا کروں گا؟ دین کے راستے سے بہکاؤں گا. جو نماز پڑھے گا اس کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، جو قرآن پڑھے گا اس کو قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دوں گا، اور جو دین اور جو ذکر کرے گا اور اس کو ذکر کرنا نہیں دوں گا، اور جو تسبیح پڑھے گا اس کو تسبیح کرنا نہیں دوں گا. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی گمان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی یقین کیا تھا کہ آپ کا جو بھی یعنی جو بھی بندہ میرے راستے پہ آئے گا میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کو بہکاؤں گا. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ شیطان کی جو محنت ہے، جو نماز پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان پر محنت کر رہا ہے. اور شیطان اور جو نماز کا کوئی پابند نہیں، اور سنن مستحبات واجبات کا اور قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کا کوئی پابند نہیں، شیطان اس کے پیچھے محنت نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ شیطان اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں کر رہا ہے. شیطان اس کے پیچھے محنت کر رہا ہے یہ بندہ اگر نمازی ہے تو اس کو نمازی سے دور کرنا ہے. کب نماز چھوڑ دے، کیا کرتے؟ کب نماز چھوڑ دے. یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کب چھوڑ دے. یہ فجر کی نماز کی پابند ہے اور فجر کی نماز کب چھوڑ دے، یعنی کب ناکا کر دے. یہ جو ہے شیطان کی محنت ہے. تو ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو مارنا ہے، دبانا ہے. اب ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں گرم گرم اور نرم نرم بستر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ گرم گرم اور نرم نرم بستر ہوتے ہیں. اور ٹھنڈی کی دنوں میں ہمارا یہ نہیں ہوتا اتنی میٹھی نیند آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ اتنی میٹھی نیند آ رہی ہے. چھوڑو نا باپ، نہیں جائیں گے، بات ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ چھوڑو باپ، جہاں بھی نہیں جائیں گے، بات ہو جاتی. بات کا کیا کر لیں تو دونوں ملا کر یعنی فجر کا بھی زہر کا بھی ایک ساتھ پڑھ لیتے. یہ جو ہے آپ نہیں کہہ رہا ہے، یہ شیطان آپ کے پیچھے محنت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ شیطان آپ کے پیچھے محنت کر رہا ہے کہ چھوڑو ابھی ہماری عمر بھی نہیں ہوئی، بعد میں نماز پڑھیں گے. اور لڑکیاں اور میری مائیں اور بہنیں یہ سوچتی ہے کہ ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی، جب بیٹی ہوگا بیٹا ہوگا جب شادی ہو جائے گی تو بعد میں نماز پڑھ لیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے. کیا پڑھ لیں گے؟ بات کیا کر لیں گے؟ نماز پڑھ لیں گے. ابھی چھوڑو بات، جو بھی ابھی جو بھی چل رہا ہے چلنے دو، بعد میں اچھا پکا نمازی بن جائیں گے. تو اسی وجہ سے پہلے تھی مسجدیں پکی کچی تو نمازی تھی پکی. پہلے تھی مسجدیں کچی تو نمازی تھی پکی. اب مسجدیں ہے پکی تو نمازی ہے کچی. پہلے کے زمانے میں مسجد کے آنے کے لیے
کوئی گیٹ کا دروازہ نہیں تھا. معلوم آپ کو اللہ کے گھر کو اب جب آئے کوئی منع نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اب اگر وہاں تھا کوئی حکیم ہو, کوئی بڑا لیڈر ہو, کوئی کونسلر ہو, کوئی بڑا کوئی وجہ والا آدمی ہو, اب بار بار جائیں گے تو اس کے آدمی کی دل پہ اور محسوس پیدا ہوگا ادھر بار اس کا کام ہو گیا آدمی بھی ہمارے گھر کو بار بار آ رہی, اس کا کام ہو گیا بار بار ہمارے گھر کو آ رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کا گھر, یہ یہی گھر واحد ہے, اس کے آنے میں کوئی منع نہیں ہے, اس کے گھر میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پہلے کے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھی نا, پہلے کے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھی, مسجدوں میں گیٹ نہیں ہوا کرتا, مسجدوں میں گیٹ نہیں ہوا کرتا تھا. اب اگر ہم گیٹ نہیں ڈالیں گے تو ہمارا کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے گا, چوری ہو جائے گا. ہمارا اپنی حفاظت کے لیے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے گا. لیکن جب اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے ہمارا کچھ نہ کچھ چوری ہو جائے گا تو پہلے کے زمانے میں یعنی پورا کی پورا برابر تھا, گیٹ کا دروازہ نہیں تھا. کیا دیکھا, گیٹ کا دروازہ نہیں تھا, پورا کی پورا برابر تھا. تو اللہ کے گھر میں آنے سے ہمارا شان بڑھتا ہے, اللہ کے گھر کے آنے سے ہماری عزت کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. اللہ کے گھر سے آنے سے ہمارا رتبہ, ہمارا مقام بڑھتا ہے. اب اگر ہم کئی جگہ پر مہمان جاتے ہیں, کوئی بڑا سے بڑا گھر میں جاتے ہیں, اچھا کپڑا کیا کرتے ہیں, اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اچھا جبہ لگاتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے, آپ معاف فرمائیے گا, کہ مسجد کی ٹوپی بھی ہم استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے ساتھ مسواک کا ہونا اور ٹوپی کا ہونا اور دعائے مستور کا ہونا, جن کے پاس ہے وہ صحیح مسلمان ہے. کیا ہے, وہ صحیح مسلمان ہے. لیکن ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور بے کے ساتھ آتے ہیں اور بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں. کیا آتے ہیں, بے ڈھنگا کے ساتھ آتے ہیں اور بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں. تو بھی نہیں ملی مسجد کی, کیا کر لیا, وہ لگا کے کیا کر لیا, پڑھ لیا. یہ بات بولتا ہوں, آپ کی نماز تو ہو جائے گی, آپ کی نماز لیکن ہو جائے گی. جو احترام ہے, جو ادب کے نام کی جو چیز ہے, جو انسانیت کے نام کی جو چیز ہے, ہمیں اللہ کے گھر کو آنا ہے تو سرما لگا کو بھی آنا ہے, تو بڑا مقام ہے. ہمیں اللہ کو گھر کو آنا ہے تو ہمارا سب چیزیں ہمارے پاس رہنا ہے. اب بہت سارے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے گھر کو آتے بھی ہیں تو دنیا داری کی بات, ادھر کا ادھر کا ادھر کا ادھر کا پورا ملا جلا کے کیا کرتے ہیں, پورا حساب میری کرتا ہے. آپ کو تو شاید ایک واقعہ معلوم تھا, ایک آدمی نماز پڑھ رہے تھے, پیچھے کیا کر رہے تھے, تین آدمی میں چار آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کا چاروں کا چاروں کیا ہے, دکان ہے, چاہے جو معلوم ہے آپ کو. تو کہنے لگا, پہلے آدمی نے نماز جو ہوئی 3 رکعت ہوئی, نماز جو ہوئی, کوئی کہنے لگا نہیں 5 ہو گیا, کوئی کہنے لگا کہ نہیں 3 رکعت ہوئی, کوئی کہنے لگا کہ نہیں 4 رکعت ہوئی. تو پھر کیا ہوا ہے, امام صاحب کو پھر دوبارہ نماز پڑھانی پڑی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے بیچ میں جو مدد نہیں اتر رہی ہے, جو پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے
کہ ہم سنت کے مطابق ہماری زندگی کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہا؟ ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ اپنے دل پہ یہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور غور کریے. یہ بیان جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کے بدولت سے ہمارا کیا ہو جائے، ہمارا مقصد بولے تو صرف اور صرف ہماری آخرت بن جائے. یہ دنیا کا دھندے تو ہے ہی ہے، یہ دنیا کا کاروبار تو ہے ہی ہے، یہ دنیا تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ دنیا آج تک کسی کے پیچھے بھی وفادار نہیں کیا ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے، دھس گئے، سب مل گئے، نہ اس کا نام و نشان رہا. لیکن آج ہماری دنیا کے پیچھے ہم پورے کے پورے کیا کرتے ہیں، اپنے وقت کو کھپا دیتے ہیں. 24 گھنٹے ہر انسان پیسے کو، اس کے پاس پیسے آ گیا تو دنیا داری کے حساب سے ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا آدمی ہے. کوئی کونسلر بن گیا، کوئی یعنی اچھے عہدہ والا بن گیا تو ہم کیا کہتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے. اب جو ہمارے گھر کو آتے ہیں ہم اس کا کیا کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور اس کو بیٹھنے کے لیے چیئر دیتے ہیں، کرسیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کا مقام کیا بڑھ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کا تعلق اور جس کا سارا کے سارا یعنی نیکیاں زیادہ ہو. کیا ہو؟ نیکیاں زیادہ ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، عظمت ہے. تو ہم جو مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کا بھی ادب ہے. بہت سارے آدمی اس کو شکایت کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد جو نہیں آتی. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہاتھ شامل کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن کہتا ہے اے مسلمان تم بدل جاؤ، تمہاری زندگی کو میں بدل دوں گا. اور ایک قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کی زندگی کو بدلا ڈالو. آج ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرنا بہت اچھی بات ہے. صحابہ نے بھی کاروبار کیا ہے، صحابہ نے بھی کاروبار کیا ہے، تابعین نے بھی کاروبار کیا ہے. لیکن کاروبار میں برکت بھی ہے تو وہاں بھی اونچا ہے، لیکن صرف اور صرف زبان کا کنٹرول ہونا ہے. اپنی ذات سے کسی گاہک کو، گراہک کو ہمارے سے کیا نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کو دکان کو جانے بار بار تو مطلب بے ادبی سے، بے احترامی سے بات کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا. کاروبار کرنا بہت ہی بڑا مقام ہے، بہت ہی بڑا رتبہ ہے. کہ صحابہ نے بھی کاروبار کیا ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کاروبار کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی پڑھنا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے. کتنے سال؟ 18 سال بیماری میں رہے. اور 70 سال جو ہے اتنی مال اور دولت اور تندرستی اور جوانی اور اس نے عطا فرمایا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمایا ہے، انبیاء کو آزمایا ہے. اس کی یعنی ایگزام لیا ہے، انبیاء کا ایگزام لیا ہے، پیغمبروں کا ایگزام لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے خاص بندوں کا پہلے آزمائش کیا ہے، سب سے پہلے امتحان کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص بندے ہوتے ہیں
جو دینداری بندے ہوتے ہیں اللہ اس کو اپناتا ہے، یہ جو میرا بندہ ہے میرے طریقے کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ یہ جو میرا بندہ ہے، آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، آپ کو غریب کو دیکھ کر بہت بڑا ترس آتا ہے، غریب کو دیکھ کر آپ کو بہت بڑا ترس آتا ہے کہ اے با اللہ ان کی طرف دیکھا نہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں میں علیم بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، خبیر بھی ہوں، ہر چیز کا جاننے والا میں ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب ہم اللہ کے پاس دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں لگے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، اللہ اور دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اور دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بندہ کی ادا بہت پسند ہے، یہ بندہ آپ میرے پاس آنسو بہائے تو مجھے بہت اچھا ہے۔ کیا ہے؟ مجھے بہت اچھا ہے۔ اللہ اور دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے سے رشتہ کٹ رہا ہے، یعنی میرے سے رشتہ جدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میرے اوپر اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کہ میرے حکم کو توڑتے ہیں یا پھر میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بندہ آنسو بہاتے ہیں، ہماری آنسو کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تبھی اچھے دن لائے گا۔ کیا لائے گا؟ تبھی اچھے دن لائے گا۔ میں آپ کو بات نہیں بولتا ہوں کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ بعض حضرات جو ہے بات پوچھتے ہیں اب کیوں بولے ہیں، اسی وجہ سے جو بھی بات کرتا ہوں بہت ہی سوچ کر سمجھ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ رونے والا ہے تو اور میرے سے کٹ رہا ہے نہ محبت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے، یعنی پورے گاؤں والوں نے ان کو نکال دیا اور ان کے بدن پر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جس میں یعنی پورے اور کھنسی سے یعنی بیماری سے لگا ہوا نہ ہو۔ 18 سال، کتنے سال تھے؟ 18 سال بیماری میں تھے۔ پورے گاؤں والوں نے کیا کر دیا؟ نکال دیا، اور پورے گاؤں والوں نے وہاں چھوڑ دیا ایک جھوپڑا تھا۔ ایوب علیہ السلام آگے ہے ام رومان جزیرۃ العرب کے ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو پورے گاؤں والوں نے جہاں پہ کچرا پھینکتے ہیں نا، کوڑا کرکٹ جہاں پہ پھینکتے ہیں، اسے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ نکال دیا، ان کے ساتھ لڑکے اور لڑکیاں، یعنی جسم کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ ان کی بیماری نہ ہو۔ تو پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے جس حالت میں بھی رکھا ہے۔ پوری بدن، پوری باڈی میں یعنی زخموں سے چور چور اور بیماری سے چور چور، صرف زبان اور دل سلامت۔ بتاؤ، صرف زبان اور دل سلامت، پورے کے پورے بدن کیا ہے؟ یعنی بیماری سے بالکل ختم اور بیماری سے سڑ گیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بیماری سے سڑ گیا ہے، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے اس حالت میں بھی رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، جس حالت میں بھی رکھا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے کچھ نوجوان ساتھی تھے، تو کہنے لگا کہ آپ کے اوپر جو عذاب آیا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا نہیں،
یہ عذاب جو میرے اوپر جو بھی بیماری آئی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے آپ کو نہیں ہے، ایک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کہ میرے امتحان لینا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ لینا چاہتا ہے۔ 18 سال بیماری میں ہم ایک دن 2 دن بخار ہو جاتے، اب تک بخار چھٹیاں ہیں، میڈیکلس کرنے، ڈاکٹر کرنے اور کن کے پاس جاتے ہیں اور پھرتے ہیں اور نہیں چھوٹی بیماری تو ہم شکایت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے، ان کے بچے بھی انتقال ہو گئے، ان کی مال و دولت اور اسلام سب کچھ چھن گیا۔ کیا ہو گئے؟ سب کچھ چھن گئے اور سب کچھ ہلاک ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاکر کرنے والا بنایا۔ کسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ جہاں بھی جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں، حالانکہ بیماری سے کہہ رہا ہے، کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے، میری بیماری کو دور کر دے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف چھو گئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مجھے تکلیف چھو گئی ہے، مجھے پریشانی چھو گئی ہے۔ اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے یہ مانگے، اللہ کے سامنے وہ مانگے، اللہ کے سامنے یہ مانگے، لیکن جب ہمارے ہاتھ اٹھتی ہے تو پھر حالانکہ دل میں تو ساری حاجتوں کا طوفان ہے، کیا ہے؟ دل میں تمام حاجتوں کا طوفان ہے، لیکن ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری زبان پر کچھ اور آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے قبلے کے پاس گئے تھا، خانہ کعبہ کے پاس میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی لوگ، تو وہ بندہ کیا ہوا، یعنی خانہ کعبہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر کچھ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ کیا نہیں نکل رہا ہے؟ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان ہوا وہ بندہ کے اوپر کہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے تمام کے تمام یعنی دبے ہوئے ہیں، تم جو مانگو گے وہ بھی ملے گا اور جو محسوس کرو گے وہ بھی محسوس ہوگا اور جو سوچو گے تمام دعائیں کا ہوگا، قبول ہوگا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو علی گاؤں سے نکال دیا اور 18 سال بیمار رہے۔ یہ جو واقعہ ہے اور ذرا ٹائم لگتا، اس لیے ٹائم کی وجہ سے، اور یہ بات سن لیجیے، ان کی جو اولادیں ہلاک ہو گئی تھی، مال اور دولت اور اسباب جو ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو صحت عطا کر دیے۔ اس کی بیوی اس کو پہچان نہیں سکی کہ میرا شوہر ہے یا نہیں ہے۔ جب بیماری میں تھے حضرت ایوب علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایوب، اس زمین پر اس پاؤں کو مارو۔ کیا کرو؟ پاؤں کو مارو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یعنی زمین پر پاؤں کو جو مارا، ایک چشمہ ابھر آیا، ایک چشمہ نکل آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی پانی سے اپنے آپ کو نہاؤ، غسل کرو، تو تمام بیماریاں شفا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ جو سر گئے تھے، گل گئے تھے، بدن کیا ہو گئے؟ شفا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اور زمین پر مارو، یہ پانی پیو۔ کیا کرو؟ تمام کی تمام جو صحت ہے، تندرست کی ہے، پہلے سے ابھر آیا۔ کیا ہے؟ پہلے سے ابھر آیا۔ تو ان کی اولادوں کو بھی جو ہلاک ہو گئے تھے، ان کے مال اور اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی طرح لوٹا دیا۔
بتاؤ اللہ کے دربار میں اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑے وہ سنت سے فارغ ہو جائے.